عام مسلمانوں کی زندگی میں جو بھی نیک کام کریں، تربیت کی محفل ہو، محفل ذکر ہو، اس کا اثر تھوڑی دیر ہی رہتا ہے، کبھی پریشان نہ ہو اس بات۔ دیکھیے بیٹے، آپ پانی پیتی ہیں، میں پانی پی رہا ہوں، تو اس سے آپ کی پیاس بجھتی ہے تو اثر کتنی دیر رہتا ہے؟ اگر گرم موسم ہے تو کچھ دیر کے بعد پھر پیاس لگ جائے گی، تو علاج کیا ہے کہ پھر بولیے پھر پانی پئیں۔ گرم موسم ہے، گرمی تپش لو لگی، کچھ دیر بعد پھر پیاس لگ جائے گی، تو علاج کیا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں، تو سارا دن پانی پئیں وقفے وقفے کے ساتھ۔ تو بیٹے جیسے بار بار پیاس لگتی ہے تو آپ اس کا علاج پانی سے کرتے ہیں، ایسا پانی ابھی تک دنیا میں ایجاد نہیں ہوا کہ ایک بار پئیں تو اس کا اثر 24 گھنٹے رہے یا اس کا اثر پورا ہفتہ رہے، نہیں ہوا۔ اس طرح آپ کھانا کھاتی ہیں، بھوک مٹ جاتی ہے تو 6-7 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا کھانا ایجاد ہوا ہے جو ایک بار کھائیں تو پورا ہفتہ بھوک ہی نہ لگے؟ تو جس طرح جسمانی نظام ہے اسی طرح روحانی نظام ہے۔ ذکر، اذکار، عبادت، حلقات تربیت، یہ روحانی خوراک ہے، آپ کو ملتی ہے، آپ کے اندر تازگی آتی ہے، کچھ دیر کے بعد پھر بھوک اور پیاس لگتی ہے، تو علاج بعد میں پھر حلقہ ذکر کریں۔ جیسے آپ خوراک اور پانی اور یہ چیزیں، لباس پہنتی ہیں، صاف گندا ہو جاتا ہے، بدل کے پھر دھو کے پہنتی ہیں نا، زندگی کی ہر چیز کے لیے آپ کنگھا بار بار روز کرتی ہیں، آپ کپڑے روز بدلتی ہیں، کھانا پینا روز کرتی ہیں۔ تو جو خواتین میک اپ کرتی ہیں تو وہ بھی روزانہ کرتی ہیں کہ ایک میک اپ 7 دن چلتا ہے؟ بیٹیاں بیٹے کرتی ہیں نا، عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے ہے، زیور ہے، میک اپ ہے۔ تو بیٹے کوئی میک اپ ایسا بھی ہے جو پورا ہفتہ چلے؟ روزانہ کرتی ہیں نا۔ دنیا کی ہر چیز جو آپ کو فریش خوشبو لگاتی ہیں بیٹے، اسپرے کرتی ہیں، ہر چیز میں نے آپ کو مثالیں دی، اس کا اثر کچھ دیر کے لیے رہتا ہے، آپ پھر ریفریش کرتے ہیں، دوبارہ انٹیک ہوتا ہے، پھر انٹیک ہوتا ہے، پھر یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی عمل کا بھی عمل، اس لیے اللہ پاک نے ایک نماز نہیں بنائی کہ 24 گھنٹے اثر رہے، اللہ نے بھی 5 وقت نماز پہ کھڑا کیا آپ کو، تاکہ ایک نماز کا اثر اس کو بھی معلوم ہے اتنی دیر تک زائل ہو گیا ہوگا تو آگے زور کی نماز آ جائے، اب زائل ہو گیا ہوگا پھر عصر کی نماز آ جائے، زائل ہو گیا ہوگا مغرب کی آ جائے، اور سونے سے پہلے پھر ایک نماز آ جائے، اللہ کو یاد کر کے سوئے، اور صبح اٹھتے پھر فجر پڑھ لیں۔ دیکھو نا، ان کو بار بار یاد دلائیں، آپ کا کام یاد دلاتے رہنا ہے۔ تو اب بیٹے جو عمل گیپ نہ آنے دیا کریں، ہر روز اپنے طور پہ کچھ حلقہ ذکر رکھیں، 2-3 بہنیں کر لیں، مراقبہ کریں، حلقہ ذکر کریں، کیسٹ لگا کے روزانہ ہر روز 15-20 منٹ کے لیے آدھا گھنٹہ ہر روز اپنے کمرے میں انٹرنیٹ پہ یا کمپیوٹر پہ خطاب سنیں، وہ آپ کو وہ خطاب بھی ہے، وہ صحبت بھی ہے، وہ کتاب بھی ہے، وہ روحانی تربیت اور صحبت بھی ہے۔ تو اپنی روحانی غذا کو، روحانی زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے کبھی نماز، کبھی ذکر، اذکار، حلقہ، خطاب کو سننا، خطاب ریگولر، یہ سب چیزوں کا جامع ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، وقفے وقفے کے ساتھ زندگی میں جاری رکھیں، اور یہ مرتے دم تک یہی عمل ہے۔ جیسے آپ مرتے دم تک کوئی دن کھانے سے خالی نہیں کر سکتے، اگر کھانا چھوڑ دیں 1-2 دن تو کمزور ہو جائیں گی نا۔ تو جو جسم کا حال ہے بیٹے، اس سے زیادہ برا حال روح کا ہے۔ جسم تو اپنی دنیا میں رہتا ہے، روح پردیس میں آ گئی ہوئی ہے، روح کا دیس وہاں تھا، وہ پردیس میں پہلے ہی پردیس میں رہ رہی ہے، اور پردیس میں رہ کر بھی اس کو مسلسل خوراک نہ ملے تو وہ تو مر جائے گی۔ لہٰذا کنٹینیوٹی کے ساتھ، فریکوینسی کے ساتھ اس کو خوراک دیتے رہیں، ہمیشہ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل اور روحانیت اور کیف تازہ رہے۔